وقت کے دامن میں کمی کے پیش نظر بلا تخیر مبلغ اسلام استاذ الحکماء محترم مکرم حکیم ظفر اللہ امبالوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ و اطراتے یادہ کلی معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ. بندہ محترم و مکرم رفیع شاہین صاحب کو مبارکباد دیتا ہے جنہوں نے جو ایک آج بہترین جو ہے حکیم انقلاب کی 50 سالہ جو ہے یہاں سے ہم سے داغ مفارقت دیے ہوئے ہونے پر انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے. محترم بہت کم قلیل ہے، میں تو کچھ 10 منٹ کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بہت کچھ کہا جا سکا. حکیم انقلاب ایک عظیم شخصیت تھے جو دنیا میں انقلاب برپا کرتے ہیں، انقلاب پیدا کیا کرتے ہیں. کوئی ایسا تحقیقی کام کر جاتے ہیں، کوئی ایسا کارنامہ انجام دے جاتے ہیں جس کی برکت سے، جس کی دولت ان کا نام اور کام تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. حکیم انقلاب نے دنیا طب کی خدمت میں ایک نئی طب مفرزہ قانون مفرزہ کے نام سے پیش کی. یہ طب علمی، فنی، تحقیقی، سائنٹیفک، سسٹمیٹک، یقینی اور بے خطا سائنس ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے کہ حکیم انقلاب نے کہا یہ علم و فن طب جو انہوں نے پیش کیا ماضی میں اس کا اشارہ تک نہیں ملتا، ماضی میں اس کا اشارہ تک نہیں ملتا. تو میرے محترم ان کی تحقیقات ان کی ذاتی جدوجہد پر مشتمل تھیں اور بعض امور میں انہوں نے جمہور اطباء سے اختلاف کیا ہے. آپ یہ ان کے اقوال ہیں، سرخیوں سے لکھا ہے جمہور اطباء سے اختلاف. اور میرے محترم انہوں نے جو ہے یہ طب یونانی کا چراغ جو روشن ہے پوری آب و تاب سے روشن ہے، حکیم انقلاب کی برکت سے روشن ہے. اور میرے محترم ورنہ اس وقت کا طبی بورڈ اب تو کونسل ہے، اس سے طب یونانی کو ایلوپیتھی میں ضبط کرنے پہ وزن تھی، اس کے خلاف جہاد کیا تو ببر شیر حکیم انقلاب نے. تو میرے محترم برادران اسلام وہ حکیم انقلاب نے اجتہاد، تجدید اور تحقیق کے لیے گرا بہا احسانات کیے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جو ہمیشہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے اور بار بار لکھے جائیں گے. میرے محترم وہ طبی اجتماعات کی روح روان تھے، وہ طبی جلسوں کی زینت اور رونق تھے، وہ گلشن طب کی بادیں بہاری تھے. مجھے ایسا کہنے میں کوئی بات نہیں، حکیم انقلاب علم و فن طب کے میرے کاروان کے قافلہ کے میرے کاروان اور حکیم انقلاب علم و فن کے سفینہ کے کھیونہار اور حکیم انقلاب اللہ کے لطف و کرم سے طوفانی سمندر میں اندھیری رات جب یہ طب ڈوب رہی تھی اس میں لائٹ ہاؤس کی حیثیت رکھتے ہیں. اور میرے محترم انہوں نے اس پہ 22 تحقیقاتی کتب لکھی، ہر کتاب چیلنج کے ساتھ لکھی، کسی کو بھی ان کے چیلنج کے سامنے کی جرأت نہیں ہوئی، نہ کوئی سامنے آ سکا ہے اب تک. اور میرے محترم انہوں نے اعلان کیا کہ جیسی تحقیقات میں نے کتب میں کی ہے اگر کسی بھی ملک میں ایسی تحقیقات کوئی پیش کرے
ہم اسے 10,000 انعام دیں گے. ادو رسالہ چند پیسوں کا ہوتا سی, 10,000 اس وقت بہت رقم تھی. اور میرے محترم انہوں نے یہ اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی سائنس, طب یونانی, آیورویدک, فرنگی طب اور ہومیوپیتھ میں اگر کسی نے ایسی تحقیقات کی ہیں تو ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, بلکہ ورنہ ہمارا ساتھ دیں. تو میرے محترم اسی طرح انہوں نے, نہ مختصر کر رہا ہوں اس کو, اسی طرح انہوں نے دنیا طب کو ایک صالح اور فطری سائنس سے مالا مال کیا. اور میرے محترم انہوں نے کہا اس سائنس کو ایک صدی کے اندر ماڈرن میڈیکل سائنس بھی تسلیم کر لے گی. وہ جب ایٹم بم, ہائیڈروجن بم اور نائٹروجن بم کے انسانی جسموں پر مختلف اثرات کا مطالعہ کرے گی, اسے سمجھ آ جائے گی امراض کیسے پیدا ہوتی ہیں, ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. یہ حکیم انقلاب نے کہا بڑے آدمی کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. ایک صدی کے اندر ساری سائنسوں کی یہ سردار نہ ہو, مجھے جو کہہ دینا. میرے محترم انشاءاللہ یہ سرداری کرے گی. حکیم انقلاب کا قول آپ کے سامنے پیش کر دوں. شاید کوئی دوست اس سے اتفاق نہ کرے, لیکن میں اس لیے کرتا ہوں کہ حکیم انقلاب کا قول. حکیم انقلاب کا قول کیا ہے؟ ہم نے دنیا طب کے سامنے بالکل نیا فلسفہ پیش کیا ہے. ہم نے دنیا طب کے سامنے بالکل نیا فلسفہ پیش کیا ہے, جس کی روشنی میں دنیا کے تمام فلسفے, تمام نظریات اور اصول غلط قرار دیے ہیں. قوانین فطرت کے مطابق نہیں ہے, ان کو غلط قرار دیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس میں ارسطو, افلاطون اور دیگر حکماں, سائنسدانوں کے نظریات اور تھیوریاں بھی شامل ہیں. اس نے کہا اسی کا نام انقلاب ہے, اور یہ انقلاب اللہ نے ہم سے کرایا, اس لیے ہم حکیم انقلاب ہیں. میں کرتا ہوں جی, بات کرتا ہوں سر. ہاں 5 منٹ تو ہیں. آپ, میرا تو خیال یہ تھا 15 مقالے ہوتے, کمپریہنسو ہوتے, صابر صاحب کی سوانحیات بن جاتی, کوئی سمجھ تو آتی. آخر میں چلو جی میں بات کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ میرے پیچھے جو ہے کھڑے ہوئے ہیں. ہاں جی, تو میرے محترم میں اس کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ انہوں نے دعویٰ کیا, صابر ملتانی نے کیا دعویٰ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تصور کی نفی کے لیے بھیجا ہے کہ ذہین لوگ, اعلیٰ دماغ کے لوگ صرف یورپ, امریکہ, روس اور چائنا میں پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے فرمایا مجھے اللہ نے طب اسلامی کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے. انہوں نے چیلنج کے ساتھ دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ سمجھنا قطعاً غلط ہے, تو یہ سمجھنا قطعاً غلط ہے کہ ڈاکٹری طب یونانی طب کی ترقی یافتہ صورت ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے, ڈاکٹری یونانی طب کی ترقی یافتہ صورت نہیں ہے, البتہ ڈاکٹری طب یونانی سے فیاض ہوتی رہی ہے. دوسرا جو بات انہوں نے کی, ایسا خیال بھی درست نہیں ہے کہ دونوں طریقہ علاج ایک قانون کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. ایسا کہنا بھی قطعی طور پر غلط ہے. تیسری بات جو انہوں نے کی, یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے کہ یونانی طب کے قوانین, تشخیص, خواص الادویہ اور طریقہ علاج میں مغربی طب سے اصلاح ہو سکتی ہے. مغربی طب سے انہوں نے فرمایا طب یونانی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. آخر میں یہ کہوں گا 4 بہادوں پر جہاد کیا حکیم انقلاب نے, تجزیہ طب اور احیاء فن کیا, 22 کتابیں اس پہ لکھ ڈالی. دشمنان طب سے مقابلہ کیا. اس وقت طبی
जो यूनानी तिब को एलोपैथी में समोना चाहता था, उनका रास्ता रोक दिया। और आज ये जो BMS कह रहे हैं, BMS में कोई भी तिब्बी मजबूर नहीं, सारा MBBS का निसाब पढ़ाया जा रहा है और हमें इसे रोकना है। इसके लिए हमें किसी डॉक्टर डायरेक्टर हेल्थ के पास जाने की जरूरत नहीं, कैमा कमेटी कौमी असम्बली के पास जाएं, वो आपकी बात सुनेगा। इसी तरह आप जो है जो कैमा कमेटी के अलावा जो है हुक्मरान, उनसे डायरेक्ट रब्ता करें। इसी तरह उन्होंने तीसरा मार्च था, फरंगी तिब गलत है, अनसाइंटिफिक और रंग है, साबित कर दिया और किताब लिख दी। और उसके बाद चौथी बात, सारी उम्र हकायक गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहे और बातिल नजरियात को शामिल नहीं होने दिया। अब हम इतने हैं, शामिल हो चुके हैं। याद रखें, BMS हम नहीं कहते ना कराएं, जरूर कराएं, लेकिन तिब के निसाब को अप्रूव करें, इसमें अहया पैदा करें, इसको बुलंद करें। अगर नहीं कर सकते तो तिब्बे साबिर को अपना लें, सारी तिब्बों की सरदार तिब है। इंशाअल्लाह ताला इसमें एमफिल भी करें, लेकिन तिब पढ़ाएं। नाम BMS तिब्बे बशरत पढ़ाई जा रही है, MBBS, इसको कौन रोकेगा? आपने रोकना है, इसका आज़म करके जाएं। कमाल है।